بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آئے ہوئے مہمان کا اور آپ سب کا اس پروگرام میں خیر مقدم ہے، جس کا نام ہے ایک ملاقات پی سی جی کے ساتھ۔ آج سے میزبان ٹیم میں شامل ہو رہے ہیں جناب سید صدیق احمد صاحب، جن سے آپ نے ملاقات کری تھی اسی سیریز کے ایپیسوڈ نمبر 8 میں۔ صدیق بھائی، آپ کا ہماری ٹیم میں خیر مقدم ہے۔ آج کے مہمان کون ہیں یہ بتانے کے لیے اور ان کا انٹروڈکشن دینے کے لیے میں آپ کو صدیق بھائی کے پاس لیے چلتا ہوں۔ صدیق بھائی۔ السلام علیکم۔ ہمارے آج کے مہمان ایک ایسی شخصیت ہیں جن کے بارے میں یہ کہا جا سکتا ہے بہت گرم جوش، مہمان نواز، بے حد پرتپاک۔ جب ہاتھ میں لاتے ہیں تو آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی گرم جوشی کا بہت، اور جب گلے لگاتے ہیں تو بہت زور سے گلے لگاتے ہیں۔ زندگی کی کامیابیوں میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بلیس کیا اور یہ ماشاءاللہ اپنی پوری زندگی میں بہت کامیاب، گھریلو زندگی میں، اپنے پروفیشن کے حوالے سے ایک بہت کامیاب اور بہت اچھی شخصیت۔ محفلوں میں مثبت پہلو اور مثبت رویے اور دلائل کے ساتھ اپنی گفتگو کرتے ہیں، اور حسین پور سے ان کا تعلق ہے۔ پاکستان کے شہر حیدرآباد میں پیدا ہوئے، وہیں سے انٹرمیڈیٹ کیا، اس کے بعد پھر کراچی میں یونیورسٹی، اور پھر اس کے بعد انگلینڈ سے ماسٹرز کیا۔ پاکستان میں پیٹرولیم کی صنعت سے وابستہ رہے اور اسی میں انہوں نے اپنی زندگی کا کریئر پورا تک ہے، اور اس کے علاوہ بہت سے سیمینارز اور بہت سے ٹی وی شوز پہ پاکستان کی معاشیات کے حوالے، پاکستان کی اکنامکس اور معاشیات کے حوالے سے انٹرویوز کنڈکٹ کرتے رہتے ہیں۔ ہمارے آج کے مہمان کلیم الدین احمد صدیقی، ان کا خیر مقدم کرتے ہیں اور ان سے پھر لے کے بات آگے بڑھتے ہیں۔ کلیم الدین صاحب، آپ کا بہت بہت خیر مقدم اور آپ کو بہت بہت ویلکم پی سی جی کے گروپ میں۔ جی بہت بہت شکریہ صدیق بھائی، اور سب سے پہلے تو میں تمام منتظمین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے آج یہ موقع دیا کہ یہ انٹرویو میں شامل ہوں۔ دوسرا، میں تمام ان سامعین کا بھی جو اس کو سنیں گے اور دیکھیں گے ان کے لیے بھی السلام علیکم۔ میں تھوڑا سا اپنا انٹروڈکشن پہلے چائلڈ کے حوالے سے بتا دوں جو مجھے کہا گیا ہے۔ تو میرا تو پیدائش پاکستان کی حیدرآباد سندھ کی ہے اور وہیں میں گرو ہوا، لیکن جہاں تک چائلڈ کا تعلق ہے، ہمارے والدین، ہمارے دادا جو تھے حسین پور میں، اور ہماری جو دادی تھی وہ کشیا سے تھی۔ میں تو کبھی نہیں گیا وہاں پہ، تو لہٰذا جو کچھ بھی ہے یہ ان لوگوں کی زبانی ہی سنا ہوا ہے۔ اور ہمارے جو ننیال تھا وہ سارا جو ہے تو مہنگاؤں ہے، اور جو ہماری امیڈیٹ فیملی ہے جس کی تفصیل پھر میں بعد میں اسی پروگرام میں ڈسکس کروں گا، وہ سید سراما سے ہے۔ تو یہ ایک مختصر ہمارا وہاں کا سلسلہ ہے چائلڈ کا۔ اور حسین پور میں ہمارے دادا جو تھے وہ الہ آباد میں ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تھے، اور ہمارے ماشاءاللہ 8 چچا اور 1 پھوپھی ہے، اور وہ سب کے سب ہمارا جو ہے پارٹیشن کے بعد ددیال اور ننیال جو امیڈیٹ تھا وہ سب کے سب وہ لوگ پاکستان آ گئے۔ شاید یہی ایک وجہ تھی کہ اس کی وجہ سے پھر دوبارہ وہاں بہت زیادہ جانا نہیں ہوا، کم از کم میں تو گیا ہی نہیں۔ والدین شروع میں شاید گئے تھے، اس کے بعد پھر آپ کو پتہ ہے کہ وہاں کے انڈیا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں، شاید وہ بھی ایک وجہ بنی کہ جس کی وجہ سے بہت زیادہ آمد و رفت نہیں ہو سکی۔ تو یہ ایک مختصر سا چائلڈ کا کنیکشن میں کہہ سکتا ہوں اپنا۔ جی شکریہ کلیم بھائی۔ اب آپ اس کو آگے بڑھائیے، انشاءاللہ پھر چلتے ہیں آگے، سفر طے کرتے ہیں اس کا۔ اچھا کلیم بھائی، آپ اپنے ایجوکیشنل اور پروفیشنل کیریئر کے بارے میں
کچھ ہم لوگ کو بتائیں گے؟ جی ضرور. جیسے مختصراً صدیق بھائی نے بتایا تھا، میں بائی پروفیشن جو ہوں وہ ایک کیمیکل انجینئر ہوں. میں نے پاکستان سے تعلیم کرنے کے بعد کراچی یونیورسٹی سے کیمسٹری میں ماسٹرز کرنے کے بعد پھر میں انگلینڈ چلا گیا تھا. وہاں میں نے جا کے کیمیکل انجینئرنگ کیا، اور اس کے بعد وہیں پر میں تقریباً 3 سال میں نے کام کیا. یہ بھی ایک بڑی دلچسپ اسٹوری ہے کہ میں کیسے کیمیکل انجینئرنگ کے سائٹ پہ پہنچا. چونکہ تذکرہ ایجوکیشن کا ہو رہا ہے تو اگر اسی میں اس کو کور کر لوں تو زیادہ بہتر ہوگا. کہ جب بچپن میں گرو ہو رہا تھا تو میرا جو ذہن بنا ہوا تھا وہ یہ تھا کہ میں میڈیسن کی طرف جاؤں گا اور ڈاکٹر بنوں گا، اور ڈاکٹر کے بھی حوالے سے یہ تھا کہ سرجری کو آپٹ کروں گا. چند ایسے واقعات ہوئے کہ جیسے قربانی کے موقع کے اوپر آپ کو پتہ ہے آپ جانور ذبح کرتے ہیں. جب ایک آدھ دفعہ ایسا موقع آیا، مجھے کہا گیا کہ آپ یہ فرض ادا کریں، تو مجھے بڑی پریشانی ہوئی اور بڑا ان ایزی سا میں فیل کرتا تھا کہ میں کسی کو اس طرح سے ذبح کروں اور اس کے بعد اس کا خون دیکھوں اور یہ دیکھوں. تو اس چیز نے، اور اس طرح کے کئی اور واقعات کے جیسے بعض وقت گھروں میں ہوتا ہے کہ پہلے آپ کو پتہ ہے پہلے زمانے میں مرغے اور یہ وہ آتے تھے، مہمان آتے تھے تو آپ گھر میں بناتے تھے، یہ کرتے تھے. تو اس میں جو ہے تو میرے لیے بڑا ہی مشکل مرحلہ ہوتا تھا، اور اس نے مجھے بالکل متنفر کر دیا کہ میں میڈیکل سائٹ پہ جاؤں اور سرجری وغیرہ کو آپٹ کروں. پھر میرا مائنڈ چینج ہوا اور پھر میں انجینئرنگ کی طرف مائل ہوا، اور اسی لیے پھر میں کیمیکل انجینئرنگ کی طرف گیا. جہاں تک پروفیشنل کیریئر کا تعلق ہے، میں نے جیسے کہا کہ 3 سال کے قریب وہاں برما کیسٹرل ریفائنری میں نے کام کیا، اور برما کیسٹرل آئل میں کام کیا. اس کے علاوہ اور کئی کمپنیز میں کام کرتا رہا میں. اور پھر جب میں پاکستان آیا تو اس جذبے کے ساتھ آیا تھا، حالانکہ اس وقت میرے پاس آپشنز تھے کہ میں وہاں سے امریکہ چلا جاتا، کہ نہیں ہمیں پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان کے لیے کام کرنا ہے. اور اس وقت ہمارے والد صاحب کا کہنا یہ تھا کہ اگر آپ پڑھنے کے لیے جائیں گے اور سب باہر ممالک میں ہی رک جائیں گے، پھر ملک میں کون خدمت کرے گا، ملک میں کون کام کرے گا. تو وہ ایک جذبہ تھا جو مجھے واپس لے کے گیا پاکستان. ورنہ ظاہر ہے کہ بہت ساری اپورچونیٹیز تھیں کہ میں انگلینڈ میں ہی رہ جاتا یا پھر میں اس وقت امریکہ چلا. لیکن میں پاکستان واپس گیا اور وہاں میں نے اپنا کیریئر جو ہے پروفیشنل کیریئر وہ آئل کمپنی سے شروع کیا. تو آئل انڈسٹری، آئل اینڈ گیس انڈسٹری میں میرا تمام کیریئر رہا. وہ ایک امریکن کمپنی تھی کیلٹیکس، اس کو میں نے جوائن کیا، اور کوئی تقریباً 20 سال سے زیادہ عرصہ میں نے اس کمپنی میں کام کیا. اور اس کے اندر میرا تقریباً رفلی آدھا ہی سمجھ لیں، آدھا پیریڈ جو تھا وہ غیر ممالک کے فورن اسائنمنٹس پہ رہا. تو میں جو ہوں 2 دفعہ امریکہ گیا، رفلی آپ کہہ سکتے ہیں 2 سال کے لیے. اس کے علاوہ میں آسٹریلیا میں رہا، میں ویتنام میں رہا، اور اس کے علاوہ بقیہ پیریڈ جو ہے پاکستان میں تھا. تو اس طرح سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ڈیولپنگ کنٹری اور ڈیولپڈ کنٹری دونوں کا ایک بڑا اچھا مجھے موقع ملا کام کو کرنے کا، سیکھنے کا، ان کے ساتھ انٹریکٹ کرنے کا. اور اس سے جو ہے تو بہت سارے کلچرز میں جب میں نے کام کیا تو اس سے بھی میں نے بہت کچھ سیکھا. اور اس کے بعد جو ہے تو پاکستان میں پھر جو وقت گزرا وہ آئل انڈسٹری کے اندر ایک بہت اچھا وقت گزرا. اور وہاں کی آئل انڈسٹری کے اندر یقیناً یہ ایک لوگ جانتے پہچانتے ہیں، اور بہت سارے سیمینارز میں، کانفرنسز میں، بہت سارے موقعوں کے اوپر جو ہے تو میں مدعو ہوتا تھا اور اس کے اندر شرکت کرتا تھا. اور میں اس کہوں گا کہ وہ بہت اچھا پروفیشنل کیریئر تھا جو میں نے گزارا ہے. اور اس کے بعد اب جو ہے تو کہنا چاہیے پروفیشنل لائف سے الگ ہونے کے بعد میں نے یہ سوچا کہ اب اپنے آپ کو جو ہے تو میں کسی دوسرے طرف، اس پہ پھر میں ابھی آگے چل کے بات کروں گا.
थैंक यू सो मच कलीम भाई. जैसे सिद्दीक भाई ने बताया, आपके एक ब्रीफ पर्सनालिटी के बारे में बताया है, हल्का से, तो आप अपनी पर्सनालिटी को कैसे डिफाइन करिएगा? हाँ, मेरा जहां तक ताल्लुक है पर्सनालिटी का, मैं समझता हूँ कि मैं एक बहुत बाय इन जनरल आप कह सकते हैं कि एक सॉफ्ट स्पोकन आदमी हूँ, और टाइम मैनेजमेंट जो है वो मेरी पर्सनालिटी का एक बहुत अहम जुज है कि मैं टाइम की बड़ी पाबंदी और उसका बड़ा ख्याल रखता हूँ. और आपको एक बड़ी दिलचस्प बात ये बताऊं कि मेरा 34-35 साल का टोटल कैरियर रहा है, और इस पूरे अरसे के दौरान मुझे कोई एक दिन ऐसा याद नहीं है कि मैं अपने ऑफिस या जब मुझे जहां पहुंचना था वहां मैं टाइम पे ना पहुंचा. 34-35 साल के अरसे में कभी ऐसा नहीं हुआ. माशाल्लाह. तो अब यही कल्चर जो है, यही हमने अपने फैमिली में, जो इमीडिएट फैमिली है उसके अंदर ज़ाहिर किया, तो उसकी वजह से हमारी जो बच्चियां हैं माशाल्लाह, तो उनके अंदर भी, सबों में, बच्चों में भी यही आदत आई है, और हमारी वाइफ भी माशाल्लाह इस मामले में मुकम्मल सपोर्ट करती हैं, और उनके में भी है कि हमें जो टाइम दिया जाए, जहाँ पहुँचना हो, या जब किसी को आना हो तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो उसी वक्त आ जाए. मैं तो इतना ज़्यादा नहीं, लेकिन मेरी एक बेटी है सारा, उसका तो ये हाल है कि अगर कोई टाइम से 1-2 मिनट भी ऊपर हो गया तो उसका चेहरा इतना माशाल्लाह फूल जाता है, बड़ा हो जाता है कि लगता नहीं है कि ये वही है. तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि फैमिली के अंदर इस चीज के ऊपर कितना इम्पोर्टेंस है. तो जहां तक प्रोफेशनल लाइफ का ताल्लुक है, मैं बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन्ड वर्किंग का कायल हूँ, बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज्ड वर्किंग का कायल हूँ, और साथ में ये कि जितनी मदद मैं दूसरों की कर सकता हूँ, जहाँ पॉसिबल है वो करता हूँ, लेकिन एक बड़े ऑर्गेनाइज और स्ट्रक्चर्ड वे में चीज़ों को आगे लेकर चलना पसंद करता अच्छा कलीम भाई, अपने बचपने का, टेल अस समथिंग अबाउट योर चाइल्डहुड. हूँ. ये बड़ा मुश्किल सवाल है. बहरहाल चाइल्डहुड के हवाले से ये कहना है कि हम लोग हैदराबाद सिंध में थे, और घर का माहौल कुछ इस किस्म का था कि घर से निकलने पर बड़ी सख्त पाबंदियां थी. घर से आप ज्यादा बाहर जा नहीं सकते थे. जो भी खेलना है, जो कुछ भी करना है, घर में ही कीजिए. तो घर में ही उमूमन होते थे. और हमारे दादा जो थे, उनका कभी आप ऊपर आसमान की तरफ देखें तो वो भी उनको गवारा नहीं होता था कि बच्चों को जो है तो वो इधर उधर देखते रहें. तो बड़ा बड़ा टाइट उस सेंस में कह सकता हूँ कि माहौल था. लेकिन उसी माहौल के अंदर हम पले बड़े, और शायद उसी की एक वजह ये है कि आउटडोर गेम्स के अंदर हम बिल्कुल शरीक नहीं हो पाए, और उसमें कोई रुझान नहीं बना. उमूमन जो भी गेम रहा वो घर के अंदर और घर में ही रहा. तो मगर ये कि एक हमेशा बड़ी फ्रेंडली तबीयत रही है, और मिलने मिलाने का, बड़ा सोशलाइज करने का बड़ा शौक रहा है, और लोगों से मिलते मिलाते रहे हैं. और बुनियादी तौर पर तो यही कह सकता हूँ अपने चाइल्डहुड के बारे में. बहुत ज्यादा मार पिटाई हमारी नहीं हुई वालिदैन से, और वालिद ने तो बिल्कुल ही नहीं मारा. हाँ, कभी बचपने में एक आध दफा कुछ हल्की फुल्की गोशपाली की है हमारी वालिद साहिबा ने, बरूबा ने, लेकिन उसके अलावा जो है तो कोई बहुत ऐसा वाकयात नहीं है जिसको मैं कोट कर सकूं. कलीम से एक इस हवाले से, बचपन के हवाले से बात करता हूँ. मुझे सुना है कि आप दादा के बहुत चहीते थे, और इसके मुतालिक बताइए कि क्या एक वाकया, बल्कि वाकया क्या, इनके बाल सुना है बहुत अच्छे थे, तो इनके दादा इनके बाल नहीं कटवाते थे, बल्कि बाकी सबके बाल करवा. उसके मुतालिक जरा बताइए थोड़ा सा. हाँ, ये बड़ा एक वाकई बड़ा एक दिलचस्प वाकया है जो बड़ा याद आता है बज़ा औक़ात. असल में हम दोनों, जाहिर है कि बड़े भाई, और हमारे दरमियान जो कि तकरीबन 5 साल का डिफरेंस है, लेकिन ये कि वो बड़े थे, हम छोटे थे, तो हमें वो कुछ बहुत ज्यादा दादा प्यार करते थे. और वो अपने जमीनों मीनों पे शहदादपुर वगैरह वहां से हैदराबाद से जाते थे, तो अक्सर मुझे साथ लेकर जाया करते थे, तो हम उनके साथ होते थे. तो एक दफा का वाकया है कि अच्छा, घर पे वो बुलाया करते थे, जो बाल बनाने वाला नाई कहलाता था, तो उसको जो है तो घर पे आता था. तो उन्होंने बाल अपने बनवाते थे, तो उन्होंने उनके बड़े भाई के भी बाल बनवाए.
اب وہ جب ان کے بال بنے تو ان کو بڑا اس سے تکلیف پہنچی, وہ بڑا رونے ہونے لگے کہ میرے بال کروا دیے, سب میرا سر گنجا ہو گیا, یہ ہو گیا. تو جب وہ اس قدر روئے, اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے ایک روٹین بنا لیا کہ جب وہ بلاتے تھے اور اپنا بال بناتے تھے, ان کا بال ضرور بنا کرتے تھے. تو بیچارے رو رو کے, اور اس کے بعد جو ہے تو میرا نہیں بنواتے تھے. جب لوگوں نے کہا بھائی یہ کیا زیادتی ہے, یہ ڈفرینس کیوں؟ یہ اچھا لگتا ہے, اس کے بال مجھے بڑے سنہرے سنہرے اور بڑے اچھے لگتے ہیں. تو بس وہ یہ اس کا تھا, تو وہ پریولیج مجھے ملا. پتہ نہیں صحیح تھا یا غلط, بہرحال. آپ کی فیملی میں کون ہے اور کتنے بھائی بہن ہیں آپ کے, بچے اور سب, ان کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں. میرے جو ہیں ماشاءاللہ ہم 8, ہمارے پہلے میں وہاں سے چلتا ہوں کہ ہمارے 8 ماشاءاللہ چچا اور ایک پھوپھی تھی. شاید اس کا تذکرہ میں نے انیشیل کیا تھا لیکن دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں. اور اس کے بعد ہمارے والد صاحب جو تھے اپنی فیملی میں نمبر 2 پر تھے. تو ان کا نام ضیاء الدین احمد تھا, جو کہ آپ کو پتا ہے کہ پہلے زمانے میں سب کے 2 نام ہوا کرتے تھے. ایک گھر کا نام کہلاتا تھا, ایک آفیشل یا باہر کا نام ہوتا تھا. تو ان کا بدیع اللہ نام تھا. وہ بائی پروفیشن والد صاحب جو ہیں وہ اپنا ہیولٹ انجینئرنگ کالج لکھنؤ سے انہوں نے سول انجینئرنگ میں کیا تھا. تو یہاں آنے کے بعد بھی پہلے تو انیشل پیریڈ ان کا PWD میں رہا, پاکستان ورکس ڈپارٹمنٹ جو کہلاتا ہے, اور اس میں انہوں نے بہت سارے پروجیکٹس کیے, جس میں سب سے اہم پروجیکٹ ان کا جو تھا, جو حیدرآباد سندھ سے اور کراچی سے واقف ہیں لوگ, جامشورو کا جو برج بنا تھا, وہ اس وقت تمام لوکل جو پاکستانی انجینئرز تھے اور آرکیٹیکٹس تھے اور جو انہوں نے بنایا تھا, اس کے بعد تو ٹرینڈ چینج ہو گیا. پھر کنسلٹنٹس آنے لگے اور تمام اس کی کنسلٹنسی جانے لگی اس قسم کے پروجیکٹس کی. اس وقت انہوں نے اس پروجیکٹ کو والد صاحب نے مکمل کیا تھا, اور ان کا بڑا کنٹریبیوشن تھا اس کے اندر. وہ ایک بڑا اچھا ان کا کام ہے. تو اس کے بعد ہم لوگ جو ہیں, والد صاحب کی ہماری شادی جو ہوئی تھی وہ مہنگاؤں میں ہوئی تھی. ہماری والدہ کا نام جو کہ گھریلو نام اکی تھا, اور ان کا ویسے نام اشتیاق النساء تھا. تو ہمارے دنیال سائٹ پہ بھی میں تھوڑا سا پہلے تذکرہ کر دوں. ہمارے ماشاءاللہ 4 خالہ جو تھیں وہ پاکستان آ گئی تھیں, اور 2 خالہ ہماری جو تھیں بڑی, وہ وہاں تھیں, انڈیا میں تھیں, جن میں سے ایک بعد میں آئی تھیں اور پھر پاکستان میں ہی ان کا انتقال ہوا. تو اس وقت تمام خالوں کا انتقال ہو چکا ہے. 3 ہمارے ماموں تھے جو آگے تھے وہاں سے انڈیا سے, اور ان تینوں کا بھی انتقال ہو چکا ہے. اور جہاں تک ہماری اپنی بھائی بہنوں کا تعلق ہے, ہم لوگ 7 ماشاءاللہ بھائی ہیں, اور 4 بہنیں تھیں, جن میں سے اب 3 رہ گئیں, ایک کا انتقال ہو گیا ہے. اور زیادہ تر تعداد جو ہے وہ نارتھ امریکہ میں ہے. اور ہم لوگوں نے جو ہے تو اس کو ڈیوائڈ 3 حصوں میں کیا ہے. 2 سیاٹل میں رہتے ہیں, 2 شکاگو میں رہتے ہیں, اور 2 ٹورنٹو میں رہتے ہیں. ایک بھائی ہمارے جو ہیں وہ پاکستان میں ہے. ہماری بہنیں جو ہیں وہ سب شکاگو کے اندر ہیں. تو یہ ہمارا سبلنگز کا ہو گیا. میری جو امیجیٹ فیملی ہے اس میں ماشاءاللہ میری 5 بیٹیاں ہیں. وائف ہماری جو ہے ریحانہ, ان کا تعلق سید سرامہ سے ہے. اور بیٹیاں جو ہیں ہماری وہ سب ماشاءاللہ جو کہتے ہیں کہ وہ نیسٹ کو چھوڑ کے جا چکی ہیں, یعنی کہ شادی شدہ ہیں, اور پیرنٹس کے نیسٹ کو خالی کر دیا. اب ہم اور بیگمی رہ گئے ہیں جہاں سے شروع ہوئے تھے, اور وہ سب ماشاءاللہ اپنے گھروں میں ہیں. ان میں سے 2 جو ہیں تو امریکہ میں ہیں, سیاٹل میں, اور 3 جو ہیں وہ مختلف پارٹس گریٹر ٹورنٹو کا آپ کہہ لیں. ایک کشنر میں ہیں, ایک ملٹن میں ہیں, اور ایک مسیساگا میں. ہم لوگ بھی اس وقت مسیساگا میں رہتے ہیں. یہ ایک مختصر سا جائزہ ہے جو کہ میری امیجیٹ فیملی کا ہے. تھینک یو کلیم بھائی. کلیم بھائی بچیوں کے بارے میں اگر آپ چاہیں تو میں مینشن کر دوں کہ ہماری 5 بچیوں نے ماشاءاللہ گریجویشن کیا ہے یہاں سے, کینیڈا سے. بڑی جو ہے عائشہ, اور سب سے چھوٹی جو ہے ہماری ارم, ان دونوں نے جو ہے تو میک ماسٹر یونیورسٹی سے ڈگری کی ہے. اس کے علاوہ جو نمبر 2 ہیں سارا ہماری, انہوں نے رائرسر یونیورسٹی سے کیا ہے. اور شیما اور شفا جو ہیں ان دونوں نے یونیورسٹی آف ٹورنٹو مسیساگا کیمپس سے جو ہے انہوں نے
एजुकेशन भी है। माशाल्लाह। अच्छा, कलीम भाई, आज जैसे बड़ा लोग डाइट करते हैं और बड़ा हेल्दी फूड और मतलब नाप तोल के खाते हैं और ये सब, तो आप क्या ऐसा करते हैं कि आपकी अपना कोई शौक है वो पुराने जमाने वाला खाना, कि आज का क्या शौक है आपका? बहुत दिलचस्प मौजू आपने छेड़ा है। मैं तो भाई इस मामले में, जो आजकल बड़ी हेल्थ का लोगों का बड़ा क्रेज भी है और होना भी चाहिए, खैर मैं उसको बुरा नहीं कहता, लेकिन अपना जो रिवायती खाने हैं और जो अपनी चीजें हैं उनका मैं बड़ा शैदाई हूँ। और इस सिलसिले में मुझे आप ये कह सकते हैं कि थोड़ा सा लकी इस सेंस में हूँ कि हमारी बेगम जो है वो इस सिलसिले में पूरा ताउन करती है, और तमाम वो चीजें जिसमें अब मैं कुछ चीजों के नाम कोशिश करता हूँ गिनाने की, जैसे बिढ़नी अभी भी हमारे घर माशाल्लाह। में, और अरहर की दाल, और उसके साथ जो है अरक का जो अचार आम का कहलाता है उसको, तो वो बहुत मजा आता है। बड़ियां जो बनती थी, बड़ी प्याज और बड़ी सालन, मोबंदी, और ये तमाम चीजें जो हैं आज भी, बाजरे का मलीदा वगैरह जो है, बाकी ये सब जो चीजें हैं, निहारी है, पाए हैं, और अपना हलीम वगैरह है, इसके अलावा तहरी जो है वो है। तो ये तमाम आइटम जो हैं ये आज भी हमारे यहाँ बनते हैं, बल्कि शायद मैं भी पूरे नाम भी नहीं गिन सका हूँ, लेकिन जितने भी रिवायती खाने हैं वो सब माशाल्लाह आज भी बनते हैं। और मेरी अपनी कोशिश रही कि अपने बच्चों को भी उसको कहूँ कि भाई टेस्ट करो, क्योंकि बाज़ वक्त उनको बाज़ चीज़ें पसंद नहीं आती थी, मगर मैं कहता था यार टेस्ट तो करो, इसको टेस्ट जरूर करना चाहिए, ना पसंद आए ना खाया करो, लेकिन कम से कम टेस्ट करो और इसको थोड़ा सा इसको इस्तेमाल में लाते रहे। तो बाकी जो मॉडर्न खाने हैं या जो आजकल के खाने हैं वो तो सब बनते ही हैं, कि कढ़ाई है, सालन है, दालें हैं, गोश्त है, ये सारी चीजें तो सब चलता ही है, क्या नाम है, बिरयानी वगैरह है। लेकिन असली बात ये है कि जो देसी हमारी खाने हैं और वो हैं, मुझे बहुत पसंद है, और माशाल्लाह हमारे घर में इसका बड़ा इस्तेमाल होता है, बनते रहते माशाल्लाह, आपने काफी ट्रेडिशनल खानों का जिक्र कर दिया और आप हैं। खाते थे। चलें, सिद्दीक भाई, अब आप क्वेश्चन ले। कलीम, आप माशाल्लाह एक अच्छी ज़िंदगी गुजारी, बहुत अल्लाह और अच्छी ज़िंदगी गुजारे, सबको अल्लाह ताला ऐसी ज़िंदगी दे, तो अच्छा माहौल, एक अच्छी ज़िंदगी, कामयाबी ज़िंदगी है चारों तरफ। कोई ऐसी चीज़ जिसने आपकी ज़िंदगी को कहीं से कुछ चेंज लाया हो, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई ऐसी थॉट, कोई ऐसी फ़िक्र जिससे आपने अपनी ज़िंदगी में कोई चेंज लाया हो, उसको ज़रा बताइए हमें। हाँ, ये मैं, जैसे आपने कहा, पहली बात तो ये कि अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा शुक्र है कि अल्लाह ताला ने एक बड़ी अच्छी मुझे प्रोफेशनल लाइफ दी और मौका दिया, और अल्लाह का शुक्र है कि उसको मैंने पूरा अवेल किया। और एक प्रोफेशनल या एक इंजीनियर जो सीनियर लेवल तक पहुंचने की आरजू करता है, ख्वाहिश करता है उसको, तो वो मुझे अटेंड किया। मैंने पाकिस्तान स्टेट ऑयल को बहैसियत एमडी भी, और उसके अलावा डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के तौर पर भी हेड किया। मैं बाइको पेट्रोलियम में भी बहैसियत प्रेसिडेंट रहा। और जिस वक्त मैं अमेरिका एक्सपेट्रिएट असाइनमेंट पे आया हुआ था, उस वक्त मैं 94 टू 96 का पीरियड था कि मैं एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट का हिस्सा था। उन्होंने एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स बनाई थी, हमारे कैल्टेक्स पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन ने, जो डैलस टेक्सास के अंदर वाक़ था उनका हेडक्वार्टर, तो मैं वहां पर था। उन्होंने एक इंटरनेशनल टास्क फोर्स बनाई थी जिसको हेड करते थे एक अमेरिकन जॉर्ज बार्नेट साहब, और उसमें 3 ममालिक से और मेंबर थे जो कि परमानेंट मेंबर थे उसके। एक साउथ अफ्रीका से थे, एक फिलीपीन से थे, और एक पाकिस्तान से मैं था जो उसको उसमें रिप्रेजेंट कर रहा था। तो हम 4 लोग उसके परमानेंट मेंबर थे, और बाकी जो थे ममालिक, उनको हम ऑप्ट करते थे ऑन नीड बेसिस। तो ये इसका एक टास्क जो था वो ये था कि ये एक बहुत बड़े लुब्रिकेंट्स का बिजनेस जो वर्ल्ड वाइड ग्लोबल बिजनेस था, उसको हमने पूरे को रिस्ट्रक्चर करना था, रिकमेंडेशंस देनी थी, और उसको अपनी ऑर्गेनाइजेशन को वर्ल्ड के अंदर एक लीडर के तौर पर सामने लाना था, और उसकी पूरी प्लानिंग थी। तो उस पे हमने काम किया था, और उस सिलसिले में हमारा जो ग्रुप था ये 4 लोगों का,
ہم بہت ایکسٹینسو ٹریولنگ کر رہے تھے. یہ تقریباً سال 1.5 سال ایک پروجیکٹ ہمارا چلا تھا, اور آپ یہ سمجھیے کہ ہر ہفتے یا ہر سیکنڈ ویک کے اندر ہم لوگ وی ور جمپنگ آن دی پلین, اور کبھی یہاں ہیں ایشیا میں, افریقہ میں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ, انگلینڈ, مطلب ساؤتھ افریقہ, زمبابوے, کینیا, یو نیم اٹ, بہت ساری لمبی بڑی فہرست ہے جس میں ہمارا آنا جانا رہتا تھا. تو چائنا ایک دفعہ ہم لوگوں کو جانا ہوا. ہم لوگ ہانگ کانگ پہنچے. یہاں سے پہلے ہم لوگ گئے ہانگ کانگ, اور ہانگ کانگ سے ہم نے کنیکٹنگ فلائٹ لی اور چلے گئے ہم لوگ چائنا, مین لینڈ چائنا. اور چائنا سے پھر جب واپس ہانگ کانگ آئے, اور وہاں سے ہمیں جانا تھا میکاؤ. تو جس وقت ہانگ کانگ میں ہم موجود تھے, وہاں پہ کیلٹیکس کمپنی ہماری, جو ہم لوگ وہاں اپنا دیگر کاموں میں مصروف تھے, تو ہمارا جو HR کا ڈپارٹمنٹ تھا, اس کو انہوں نے کہا کہ بھئی ان لوگوں کا ویزا وغیرہ جو بھی فارمیلٹیز ہے وہ پوری کر دیں, تاکہ جو ہے تو یہ چائنا جا سکے. تو ہم لوگ وزٹ پر تھے وہاں پہ پلانٹ کے, تو وہاں پہ ٹیلی فون آیا ہمارے جارج بارنیٹ کے پاس, جو کہ ٹیم لیڈر تھے, کہ سبوں کا ویزا تو ہو گیا ہے, کلیم صاحب کے ویزے میں کچھ مسئلہ آ رہا ہے. کیا مسئلہ آ رہا ہے؟ کہنے لگے ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اپنے ہوم کنٹری سے جا کے لیں. ان کا بھائی یہ آج کل امریکہ میں ہے, اور یہ ہم ایک ٹیم کا حصہ ہے, سارے مختلف ملکوں میں جا رہے ہیں, تو ہمیں اسی سلسلے میں چائنا بھی جانا ہے, تو آپ اس کا ویزا دے دیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. خیر وہ HR والوں کی بڑی کوششوں کے بعد انہوں نے کہا کہ آپ ایک گارنٹی لیٹر دیں, یہ کریں وہ کریں, وہ سارا سلسلہ. تو انہوں نے کہا یار جو بھی لیٹر کی ضرورت ہے آپ ان کو دے دیجئے تاکہ یہ ویزا ہو جائے. بہرحال مختصر یہ کہ کسی طرح سے ان لوگوں نے پاسپورٹ پہ ویزا لگوا دیا. اب ہم پوری ٹیم ہماری ہانگ کانگ سے چائنا کی طرف ہم لوگ چلے. اب جب بارڈر کے اوپر پہنچ گئے, وہاں ہم لوگ بائی روڈ ہم نے کراس کیا تھا, وہاں سے ان کا جو میکاؤ کے پاس جو ان کا علاقہ ہے, گنگڈونگ کا پروونس ہے ان کا, تو وہ ہانگ کانگ سے بائی روڈ کنیکٹ ہوتا ہے, تو ایک بہت بڑا برج ہے, اور اس کے بعد آپ چائنا میں آ جاتے ہیں. تو ہم لوگ وہاں سے بارڈر تک پہنچ گئے ڈرائیو کر کے ہانگ کانگ سے. اب جب وہاں پر پہنچے تو سب لوگ نکل گئے, کلیم صاحب کو روک لیا کہ ان کا آپ کو ویزا کیسے ملا. میں نے کہا کہ اس سوال کا جواب آپ میرے بجائے اپنی ایمبیسی کو اگر ہانگ کانگ فون کر کے پوچھ لیں تو زیادہ مناسب ہوگا. تو مجھے جب ویزا ملا ہے تو ظاہر ہے کس کے وجہ سے آیا ہوں. آپ یقین کریں کم از کم بھی 15-20 منٹ 25 منٹ کا عرصہ مجھے وہاں پہ لگا کہ ان کو ویزا کیسے مل گیا اور یہ کیسے جائیں گے یہاں سے چائنا. پھر وہ اپنے سینئر کے پاس گیا, اندر کمرے میں جاتے رہے, پھر پتہ نہیں کیا کیا کرتے رہے. شاید انہوں نے ٹیلی فون بھی کیا ہو ایمبیسی سے پوچھنے کے لیے کہ کیا واقعی یہ ہے ویزا جینین ہے, ملا ہے. اس کے بعد وہاں سے ہم مشکل سے ہمیں انٹری ملی. اب سب بیچارے ہمارے ٹیم ممبرز باہر کھڑے ہوئے انتظار کریں. بڑا امبیرسڈ فیل کیا میں نے اس دن اپنے آپ کو کہ آج اس پاسپورٹ کی وجہ سے مجھے اتنی امبیرسمنٹ ہوئی اور اتنا. اس کے بعد جو ہے تو جب ہم ایگزٹ کے اوپر گئے, وہاں جو بھی ہماری ایکٹیویٹیز تھیں چائنا کے اندر گنگڈونگ پروونس میں, وہ سب ہم نے کیا, اور اس کے بعد ہم میکاؤ کی طرف گئے. جب میکاؤ میں انٹر ہونے لگے تو انٹر کیا وہاں سے تو ہمیں مطلب جب چائنا چھوڑ رہے تھے میکاؤ میں انٹر ہونے کے لیے, تو اس ایگزٹ پوائنٹ کے اوپر پھر سوال جواب. ارے بھائی اب تو میں ملک چھوڑ کے جا رہا ہوں, تو تمہیں رہنے کا بھی رکنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. ان کو یہ بڑی تشویش تھی کہ یہ ویزا کیسے لگ گیا ان کو ہانگ کانگ سے, جبکہ یہ ہے پاکستان. تو اگین سیم اسٹوری. اچھا ان کا ایگزٹ پوائنٹ جو تھا چائنا کا اور جو میکاؤ کا تھا, بس وہ چند 100 گز کا فاصلہ تھا, اور باہر نکلے اور اس کے بعد آپ میکاؤ میں داخل ہو جاتے ہیں. میکاؤ اس وقت پورتگیز کے پاس تھا, پرتگال کے پاس, تو وہ بالکل ان کی امیگریشن آ جاتی ہے. اب وہ بیچارے سارے لوگ کھڑے, یقین کریں تقریباً اگر میں کوئی مبہم نہیں بتا رہا تو تقریباً آدھا گھنٹہ تو لگا ہوگا اس پورے پروسیس کے اندر ایگزٹ پوائنٹ کے اوپر. بڑی مشکل کے ساتھ بہرحال فائنلی وہاں سے جب نکلے تو پھر ہم لوگ میکاؤ میں چند منٹ لگے, انہوں نے فٹافٹ اسٹیمپ کیا, وہاں سے ہم لوگ ہانگ کانگ آئے, پھر واپس واپس آ گئے. تو وہ جو ایک واقعہ تھا اس نے میرے ذہن کو تبدیل کیا کہ اگر آج 95 کے اندر
یہ صورتحال ہے 95 کا اینڈ تھا یا 96 کا شروع تھا، کچھ ایسے ہی تھا، کہ اگر اس وقت یہ صورتحال ہے تو یہ آگے جا کر کیا بنے گا، کیسے ہوگا. اس وقت مجھے، جبکہ اس سے پہلے میرے پاس بہت دفعہ اپارچونیٹیز آئیں، میں جب 87 میں امریکہ آیا تھا اسائنمنٹ کے اوپر، تو مجھے بہت سارے وہاں ہمارے جو دوست احباب تھے انہوں نے کہا کہ آپ یہیں رک جائیے، اب مت جائیے پاکستان. میں نے کہا نہیں، یہ مناسب نہیں ہے، میں کمپنی کی طرف سے آیا ہوں، ایک اسائنمنٹ پہ آیا ہوں، میں اس طرح سے کروں، میں نہیں کروں گا، میں واپس جاؤں. میں گیا. اس کے بعد ایک دفعہ مجھے آسٹریلیا بھیجا کمپنی نے، میں کوئی 1.5-2 مہینے کی اسائنمنٹ کے اوپر آسٹریلیا میں تھا، سڈنی میں. اسی دوران میں یہ بات ہے، کوئی میرا خیال ہے ارلی 83-84 وغیرہ کی ہے. اس وقت آسٹریلیا نے اپنی امیگریشن کو زیادہ لوز کیا تھا اور اوپن کیا تھا دیگر نیشنز کے لیے. تو ان کی پرائرٹی لسٹ کے اوپر تھا کیمیکل انجینئرنگ. تو انہوں نے کہا کہ آپ کو تو چند ہفتوں میں جو ہے تو یہ اس کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے گی، آپ یہاں کر کے اور لے لیجئے. میں نے کہا نہیں یار، میں اگر لوں گا بھی تو آسٹریلیا کی نہیں لوں گا، اس لیے کہ میں بالکل الگ تھلگ ہو جاؤں گا. ہمارے زیادہ تر فیملی ممبرز اور تمام لوگ جو ہیں وہ یا تو انگلینڈ میں ہیں یا نارتھ امریکہ میں ہیں یا پھر کچھ دوسرے یورپین ممالک میں ہیں. تو اگر ہوا تو پھر میں وہاں جاؤں گا. اور وہ میں نے اس وقت بھی اس اپارچونیٹی کو اویل نہیں کیا. اور پھر جو یہ واقعہ میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے آپ کو بتایا، اس واقعے کی وجہ سے میرا ذہن اتنا تبدیل ہوا کہ جب میں واپس پہنچا ڈیلس، تو آپ یقین کریں پہلی کال جو میں نے کی وہ اپنے ایک ہمارے عزیزی تھی تاشفین نیاز، ان کو میں نے کال کی، چونکہ اس سے پہلے وہ مجھے کئی دفعہ کہہ چکے تھے کلیم آ جاؤ تم کینیڈا آ جاؤ. میں نے کہا نہیں یار، میں نے نہیں آنا. میں نے کال کی، میں نے کہا بھائی تم نے مجھے کنونس کر لیا، تو اب میں تیار ہوں آنے کے لیے، ذرا مجھے بتاؤ کیا پروسیس ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے. بہرحال پھر ہم لوگوں نے سے بات کی اور انہوں نے کہا کہ آپ چونکہ امریکہ میں مقیم ہیں تو آپ بفیلو میں جو ہے آپ اپلائی کر دیجئے تو آپ کا پروسیس ہو جائے گا. تو میں نے پھر اس طرح سے جو ہے، اس واقعے نے اتنا امبیرس مجھے کیا کہ میں نے اپنا مائنڈ بالکل سے، جو کہ یہ تھا کہ نہیں میں ہمیشہ پاکستان میں رہوں گا، تبدیل کیا. اور اس کے بعد جو ہے تو پھر اپلائی کیا. اور میرا پروفائل اور جو بیک گراؤنڈ تھا، مجھے نہ کوئی انٹرویو ہوا نہ کچھ ہوا، اور انہوں نے اسٹریٹ اوے کہا کہ یہ میڈیکل کے پیپرز ہیں، آپ فیملی کا میڈیکل کرائیے اور آپ لوگ امیگریٹ کر جائیے. تو اس طرح سے میں کینیڈا پہنچا. میرے خیال میں آپ کی جو کہانی ہے ملتی جلتی کافی لوگوں کی یہی کہانی ہے. سبھی لوگ یہ سوچ کے وہاں سے نکلے کہ اس سے پہلے کہ تیری نظر کرم معذرت کی نگاہ بن جائے، میں تیرا شہر. بالکل. حالات جو ہیں وہ آج بھی پاکستان میں بہت سے لوگ بیچارے تڑپ رہے ہیں کہ کسی طرح نکلیں. حالانکہ جب میں نے اسی طریقے سے جب میں نے بھی کینیڈا آنے کا فیصلہ کیا تو ہمارے والد نے کہا کہ کیا کر رہے ہو. ہم نے اتنی ہجرت کی تو ہم نے کہا آپ نے پودا تو اکھاڑ کے لگا دیا گملے میں، اب یہ کبھی ڈرائنگ روم میں سجے گا کبھی ادھر رہے گا، تو پھر اب یہ اسی طریقے سے رہے گا. بہرحال یہ ایک مایوس کن بات بھی ہے اور بہت عجیب سی بات بھی ہے. لیکن بہرحال ہمیں یہ بتائیے کہ آپ کینیڈا سے میں جب سے ہیں، میری بھی اتفاق ایسا ہے کہ میں سب کے لیے بتا دوں کہ کلیم سے میری پہلی ملاقات کینیڈا میں ہی ہوئی. حالانکہ کراچی میں بھی ہم رہتے تھے یہ بھی، لیکن اتفاق تھا کہ یہ پڑھنے اپنی پڑھائی لکھائی کے ساتھ پھر جب انگلینڈ چلے گئے تو پھر میں مرچنٹ نیوی میں چلا گیا، میں جہاز پہ چلے گیا تو ہمیں کبھی ملاقات نہیں ہوئی. ایسے ایک آدھ دفعہ اگر کہیں دیکھا ہو تو دیکھا ہو، لیکن ویسے بظاہر ایک دوسرے سے انٹروڈکشن نہیں ہوا. تو اس کے بعد پھر اب کلیم جو ہے ہمارے ساتھ بڑے اچھے جڑے ہیں اور ماشاءاللہ ہم لوگ قریب بھی رہتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ہم نے عید ملن وغیرہ کا جو پہلے اہتمام کیا تھا اس میں کلیم بھی شامل تھے. تو کلیم آپ یہ بتائیے کہ پرگنا چائل کے حوالے سے اس کو جوڑنے کے لیے آپ جو ایفرٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ، اس میں آپ کیا دیکھتے ہیں آگے کی زندگی میں، کیا دیکھتے ہیں اور اس کو کیسے ہم اچیومنٹ کو کیسے کریں گے، اس کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے. جیسے صدیق بھائی نے مینشن کیا، ہم لوگوں نے چائل کو کنیکٹیویٹی کے لیے شروع میں کافی ایکٹیویٹیز ہوئیں، کافی گیدرنگز ہوتی رہیں، پھر سم ہاؤ کچھ تھوڑا سا ایک پاز آ گیا، اور اب ہم اس کو دوبارہ جو ہے تو ہم اس کو ایکٹیویٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور امید ہے کہ انشاءاللہ ڈیپینڈنگ یہ کورونا کیا کرتا ہے، پینڈیمک کی سچویشن کیا ہوتی ہے، ہم سب پھر دوبارہ سے لاک ڈاؤن اور گیدرنگز پہ کیپیسٹی لیمٹس کے اوپر چلے گئے ہیں. سوری. تو مجھے نہیں پتا کہ ابھی کیا صورتحال ہوگی. تو عید کے موقع پہ یا بقرعید کے موقع پہ امید ہے کہ ایک دفعہ پھر ایک بڑی گیدرنگ ہم کر سکیں گے جس میں 100-125 لوگ کم از کم شریک ہوں گے. تو اسی حوالے سے ہم لوگوں نے ایک
PCG ग्रुप कनाडा का बनाया है, PCG कनाडा ग्रुप की, जिसमें हमारी कोशिश है कि वो तमाम लोग जिनका डायरेक्टली इनडायरेक्टली ताल्लुक चाइल्ड से है वो उसका हिस्सा बने और हम उनके दरमियान एक कनेक्टिविटी, एक राब्ता पैदा कर सकें। तो इंशाल्लाह इसको हम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने कई प्रोजेक्ट्स के बारे में सोचा है और उसके ऊपर इस वक्त हम लोग कहते चाहिए कि लेग वर्क में लगे हुए हैं। इसमें 2-3 चीजें हैं। एक तो ये है कि जो हमारे कनाडा के अंदर जो है तो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की बहुत कम तादाद है जो कि आई है, और इसके मुकाबले में इंडिया से अभी 1-2 रोज पहले ही कुछ स्टैटिस्टिक्स का तस्करा हुआ था, तकरीबन 2 लाख लोग इंडिया के स्टूडेंट्स यहाँ पे आए हैं और पाकिस्तान से जो है शायद 3-3.5 हजार स्टूडेंट आए। तो आप जरा देखिए कि कितना बड़ा गैप है। तो उसके क्या इश्यूज हैं, क्या मसाइल हैं, किस वजह से ऐसा नहीं हो रहा, और हम लोग कैसे उसके अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कि एक बड़ी तादाद को पाकिस्तानियों के स्टूडेंट को यहाँ लाया जाए और एक अच्छी एजुकेशन के उनको मौके मिले। और उसके बाद जाहिर है कि जब वो आते हैं तो यहाँ उनको वर्क परमिट भी मिल जाता है, काम करने की भी इजाज़त होती है, फिर उनके बाद यहाँ पे परमानेंट रेसिडेंस का भी उनका इंतज़ाम हो जाता है। उसके अलावा जो है तो एक जो हमारे लोग यहाँ सीनियर्स हैं उनके लिए भी एक काफ़ी मसला है। बहुत से लोग हैं जिनको कुछ तो हेल्थ की रीजंस होती है, जैसे अल्जाइमर वगैरह हो गया या डिमेंशिया वगैरह हो गया या दीगर इश्यूज हो गए, तो उनको हैंडल करना बहुत। इसके अलावा भी अगर ये ना भी हो तो जो सीनियर्स हो गए उनके कई बैरियर्स हैं यहाँ पे, जो यहाँ की लाइफ में कनाडा में आते हैं या नॉर्थ अमेरिका में आते हैं या वेस्टर्न कंट्रीज में आते हैं। यहाँ इशू ये है कि लाइफ इतनी आसान भी नहीं है, यहाँ की लाइफ काफ़ी डिमांडिंग होती है। तो यहाँ उमूमन एक फर्द या दोनों ही फर्द काम कर रहे होते हैं, जिससे कि उनका प्रॉपर घर का इंतजाम चलता है और बच्चों की तालीम वगैरह होती है। तो इस सिलसिले में फिर बच्चों जब बड़े हों घर में मौजूद, तो हमारे जो पेरेंट्स को जो है हैंडल करना और उनको लुक आफ्टर करने में बासुत खासी मुश्किलात आती है। तो उसके लिए कोई ऐसा सिलसिला हो कि जैसे सीनियर्स का होम हो या उनके लिए रिक्रिएशन सेंटर हो, कि जैसे आप छोटे बच्चों को बेबी केयर में छोड़ते हैं, पता चला आप सीनियर्स केयर के अंदर उनको छोड़ के चले गए, वहाँ बहुत सारे सीनियर्स आ रहे हों, वो आपस में मिलें, अपना दिन गुजारें, अपना गेम्स खेलें, टीवी देखें या जो भी एक्टिविटी उनको आपस में करनी है, गप लगाएं, पुरानी चीज़ों को याद करें, और इस तरह से जो है तो वो एक अच्छा वक्त आपस में गुजारें। और वापसी में जो है तो पता चला कि आप जब जॉब से फारिग हो रहे हैं तो आप अपना उनको लेते हुए घर चले गए। इस तरह से वो अनअटेंडेड भी नहीं होंगे, वो बहुत ज़्यादा उनको लोनलीनेस भी महसूस नहीं होगी, और वो भी महसूस नहीं करेंगे कि उनको इग्नोर किया जा रहा है, और उनका अच्छा वक्त गुजर जाएगा। तो ये भी एक हम लोगों का प्लान है। इसके अलावा एक और चीज़ जो आई है कि जो लोग यहाँ आ गए हैं, उमूमन वो कोशिश यही करते हैं कि उनके जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, जिनकी शादियों वगैरह का सिलसिला होना है, तो वो यहीं पर अब हो रही है ज़्यादातर। मगर सवाल ये है कि एक दूसरे से राब्ता कैसे हो। तो एक तो ये चाइल्ड फोरम हमें हेल्प करेगा कि लोग एक दूसरे से कनेक्टिविटी बढ़े, आपस में राब्ता बढ़े, और इस तरह से वो अपने दरमियान में इस तरह की शादी ब्याह का सिलसिला कर सकते हैं बच्चों के लिए। और इन ब्रॉडर पर्सपेक्टिव अगर एज ए पाकिस्तानी कम्युनिटी या एज ए मुसलमान कम्युनिटी जो है, तो हम अगर कोई ऐसा प्लेटफॉर्म दें कि जिसके ज़रिए आपके पास ऑप्शंस आ जाएं कि भाई लड़कियों के लिए ये इतने लड़कों के ऑप्शन हैं, लड़कों के लिए इतनी लड़कियों का ऑप्शन है, ये इनका एक मैच है जो कि लाइकली है कि वर्क करे, तो उनको एक लीड मिल जाएगी कि जिसके ऊपर फिर वो अपना काम कर सकते हैं। तो ये 3-4 प्रोजेक्ट्स हैं जिनके ऊपर इस वक्त हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग भी कर रहे हैं, लेग वर्क भी कर रहे हैं, और कोशिश कर रहे हैं कि इसको हम आगे लेकर चलें। मेरा ख्याल है कि इसमें और स्पीड आएगी जब सिद्दीक भाई इंशाल्लाह इस 32 के अंदर हमें फुल टाइम ज्वाइन करेंगे। नहीं, इंशाल्लाह हम हमारा इंशाल्लाह लोग बैठे हैं इस बारे में। अभी हमने वही जो कदीम ने तस्करा किया 2-3 दिन पहले हमने मीटिंग की है, बहुत से लोग हमारे साथ हैं और बहुत से लोग काम कर रहे हैं। तो हमारा सबसे ज़्यादा जो वो है फोकस वो है कि सारी कुव्वतें जो हैं वो एक जगह से हों,
ہم دوسروں کے ہاتھ مضبوط کرتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم اپنا ہاتھ نیا سرے سے ایک نئی کمیٹی نئی چیز بنا لیں. لیکن ہمارا پی سی جی کینیڈا ہے, یہ تو ہمارے کاشف بھائی کا جو ہے مرہون منت ہے کہ اس کو جو ہے ہم ایز اے سب گروپ جو ہے اس کو پی سی جی کے اندر ڈالیں گے. اور میری کوشش ہے کہ میں پی سی جی یو ایس بھی بنا دیں ایک, جس میں یو ایس کے جتنے لوگ ہیں وہ کنیکٹڈ ہو جائیں. تو یہ ایک انشاءاللہ ہماری کوشش رہے گی. کلیم ایک بہت ہوئی ہیں, بس تھوڑا سا ہے, لیکن ایک چند چیزیں رہ گئی ہیں ابھی پوچھنی. اس زندگی کو گزارنے کے لیے یہ سب تو چلتا ہی رہا, زندگی میں چل رہا ہے, نمازیں بھی ہو رہی, سب کچھ. اپنا وقت, فالتو وقت کیسے بتاتے ہیں؟ کیا کوئی موسیقی سے لگاؤ ہے, کچھ رومانس کا کچھ عنصر ہے یا نہیں ہے؟ کس کو کیسے ڈسکرائب کریں؟ ہاؤ وڈ یو ڈسکرائب یور سیلف ان دیٹ ایریا؟ ہاں, میں ایکچولی بائی نیچر جو ہوں تو خاصا سوشل مائنڈیڈ پرسن ہوں. میں سوشلائز کرنا مجھے اچھا لگتا ہے اور پسند بھی ہے, اور سوسائٹی میں کوئی رول ادا کرنے کا بھی جذبہ نہیں, ہے. اپنے تنہا وقت کو کیسے آپ بتاتے ہیں؟ وہ سوشل تو میں اسی پہ آ رہا ہوں, میں اس طرح تمید باندھ رہا تھا. تو جو اب جب کہ پروفیشنل لائف فل ٹائم جناب علی جو 10 گھنٹے اور 12 گھنٹے کا کام تھا, جب وہ ختم ہوا تو ایک بہت بڑا ایشو یہ تھا کہ اب اس کو کیسے مینیج کیا جائے. تو ظاہر ہے کہ جب یہاں کینیڈا آ گئے تو میں دوبارہ سے 9 to 5 نہیں کرنا چاہ رہا تھا, انلیس کوئی ایسی اچھی اپارچونیٹی مجھے مل جاتی کہ جس میں میں سمجھتا کہ میں کوئی بڑا رول ادا کر سکتا ہوں. تو ادروائز میں چاہ رہا تھا کہ کوئی پارٹ ٹائم اپنے آپ کو مصروف رکھوں. تو کچھ تو میں نے ایکٹیویٹی یہاں پہ ایک کمپنی فارم کر کے اور اس کے تحت کچھ بزنس کی ایکٹیویٹیز ہیں, اس کو میں کرتا ہوں, اور اس میں تقریباً چند گھنٹے میرے روزانہ کم از کم اس کے ریکوائرڈ ہوتے ہیں. ارلی پارٹ آف دی منتھ زیادہ بزی ہوتا ہے, پھر لیٹر پارٹ میں جو ہے تو 1-1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ مجھے لگتا ہے. ہم نے کچھ پراپرٹیز وغیرہ کی ہوئی ہیں, اور ان کے اندر جو ہے تو پراپرٹی مینجمنٹ کمپنی جو ہے تو اس کو ڈے ٹو ڈے افیئرس کو وہ لوگ دیکھتے ہیں, لیکن جہاں تک اس کے فائنینشیل چیزوں کا تعلق ہے اور اس کے میجر آپریشنل ایشوز کا تعلق ہے, وہ پھر میں اوور لک کرتا ہوں. تو اس میں وقت گزرتا ہے. ادر دین دیٹ جو مجھے پسند ہے وہ ہے, مجھے موسیقی پسند ہے, اور خاص کر جو پرانے گانے ہیں مجھے زیادہ پسند ہے. اور اس حوالے سے بھی بڑا دلچسپ یہی ہے کہ ہمارے والدین چونکہ وہ مائگریٹ کر کے رونے والے گانے پسند ہیں یا دل بہار گانے پسند؟ میں کہوں گا دونوں. تو اس میں اکثر یہ بات آپ نے بڑی صحیح کہی کہ یار یہ کیا رونے دھونے والے گانے لگا دیتے ہیں اور آپ انجوائے کرتے رہتے ہیں. پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہمارے پیرنٹس شکاگو میں تھے, جن کا دونوں کا انتقال ہو گیا, وہ دونوں شکاگو میں ہی. تو ہم جب بھی یہاں آنا جانا رہتا تھا تو بڑا فریکوینٹلی ہم لوگ شکاگو جاتے تھے ان سے ملاقات کے لیے. تو رستہ جو ہوتا تھا اس کے اندر ظاہر ہے کہ اب وہ خالی تو نہیں بیٹھ سکتے تھے, اس کے اندر موسیقی چلتی تی. اب جب بچیاں جو ہوتی تھی یہ ظاہر چھوٹی تھی, ہم اپنے جب گانے لگائے تو وہ ان کے لیے مزہ نہیں ہوتا تھا. تو ہمارے کافی اس میں آپس میں وہ رہتا تھا کہ بھائی اس کو ہٹائے, ذرا کوئی آج کل کے گانے لگائے. اچھا آج کل کے گانے مجھے اچھے نہیں لگتے تھے, پرانے ان کو اچھے نہیں لگتے تھے. اچھا اس زمانے میں آئی پوڈ اور یہ سب سلسلہ اتنا کامن نہیں ہوا تھا, تو شروع میں ذرا تھوڑا سا یہ مسائل زیادہ رہے. پھر کچھ کمپرومائز ہم اس کا کر لیتے تھے, کچھ دیر بچوں کے گانے پسند کے چلتے تھے, کچھ دیر میرے اور ہم چلتے تھے. یہ بتائیے کہ زندگی کیا ہے, 1-2 جملوں میں زندگی کو ڈسکرائب کیجیے. ہاؤ ڈو یو سی دا لائف؟ زندگی جو ہے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور اس میں آپ کی فیملی ویلیوز جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس پہ آپ کو کہ ان سے جو آپ کو ایک سیٹسفیکشن ملتا ہے, جو آپ کو ان سے ان کی قربت سے جو آپ کو ایک وہ ملتا ہے, تو وہ بڑا اہم ہے. مگر زندگی کا جہاں تک بنیادی ہے وہ تو آپ کو پتا ہے کہ انسان کو پیدا کیا گیا ہے اللہ کی عبادت کرنے کے لیے. تو وہ تو ایک بنیادی ہے, اور اس کی جتنی بھی ایفرٹ ہم کر سکتے ہیں اس کی ایفرٹ اپنی کرتے ہیں. مگر آپس میں حقوق العباد کی طرف, لوگوں کی طرف بھی آپ جتنا کوشش کر سکتے ہیں, ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں, جتنا ان کے ساتھ اچھا بہتر رویہ رکھ سکتے ہیں وہ رکھنے کی کوشش کریں. بہت بہت شکریہ. آخری سوال میں آپ سے کروں گا کاشف, اس کے بعد میں آپ کی طرف آؤں گا کہ ہم نے زندگی کو دیکھا, موت کیا ہے؟
कैसे देखते हैं उसको? देखिए, मौत तो बरहक है, मौत तो आनी है। एक तो जहन बड़ा क्लियर इस बात पे होना चाहिए कि हम सब यहाँ मुसाफिर हैं, आए हैं और एक दिन यहाँ से चले जाएंगे। और जब यहाँ से जाएंगे तो हमने जो कुछ भी यहाँ किया है उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी। तो इस जहन से अगर आप अपनी जिंदगी गुजारें और वक्त गुजारें तो मेरा ख्याल है कि इंशाल्लाह दूसरी जिंदगी में भी उसका आपको कुछ ना कुछ सपोर्ट मिलेगी, जो अगर आप अच्छे काम यहाँ से करके जाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इंशाल्लाह। आपकी तरफ या सुंदर अगर आप और काशिफ। बहुत बहुत शुक्रिया सिद्दीक भाई। कलीम साहब, आज आपको हमारे प्रोग्राम में आकर कैसा लगा? मुझे काशिफ बहुत अच्छा लगा इस प्रोग्राम में आकर, और उसकी वजह यह है कि चूंकि जब हम चाइल्ड की बात करते हैं और उस बैकग्राउंड की बात करते हैं तो मुझे ऐसा लगा जैसे आई एम गेटिंग कनेक्टेड बैक टू माय रूट्स। तो ये जो है तो सबसे ज्यादा मेरे लिए एक अच्छी बात ये थी कि चले हम चूंकि इंडिया नहीं गए और वो मौका नहीं मिला और इस तरह से सबसे कनेक्टिविटी नहीं हुई, तो चले इस बहाने से ही हम कम से कम एक दूसरे के दोबारा कनेक्ट हो रहे हैं, वो मिल रहे हैं। तो इसलिए मेरे लिए ये बड़ी खुशी का बाइस बन गया। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बचपन से लेकर अब तक कौन कौन से खेल खेले हैं? जैसे कि मैंने कहा था कि आउटडोर गेम्स तो हम नहीं खेल सके, चूंकि वो इनिशियल माहौल हमें ऐसा मिला कि जिस वक्त आप ग्रो कर रहे होते हैं और उस पर तवज्जो जाती है। लेकिन यस, इंडोर गेम्स मैंने खेले हैं, और आउटडोर में फिर बाद में थोड़ा सा एडल्ट एज में आने के बाद मैंने लॉन टेनिस खेली है। वैसे मैं टेबल टेनिस भी मैंने खेली है, मगर इंडोर गेम्स में जैसे हमारे जो घर के गेम्स हैं, लूडो वोडो हमने खेलते रहे हैं अपना आपस में। मगर मेरा जो पसंदीदा है वो स्क्रैबल है, वो मुझे बहुत पसंद है। बहुत बहुत शुक्रिया। पीसीजी मेंबर्स को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरा पैगाम यहाँ खासकर पीसीजी मेंबर्स जो दुनिया में जहाँ पर भी हैं, नॉर्थ अमेरिका या यूरोप या ऑस्ट्रेलिया वगैरह में, मेरा उनको एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज यही है कि अपने रिवायात को, अपने कल्चर को कोशिश करें, अपनी लैंग्वेज को, कि वो आपके घर में जारी और सारी रहे। इसलिए कि अक्सर हम ये देखते हैं कि इन ममालिक में जब हम आते हैं तो हम इसको शायद ईगो या स्टेटस सिंबल समझते हैं कि हमारे बच्चे बस सब अंग्रेजी में बात कर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है, यहाँ तो बच्चे अंग्रेजी सीखेंगे जब यहाँ वो बड़े होंगे। इसलिए कि स्कूल में, कॉलेज में, टीवी पे, हर चीज में इंग्लिश का दखल है, तो इंग्लिश तो उनको एक तरह से सीखना है, सीखेंगे ही। लेकिन जो यहाँ मुश्किल टास्क है पेरेंट्स के लिए, वो ये है कि वो अपने बच्चों को अपने कल्चर से जोड़े रखें, अपनी जबान जो हमारी उर्दू कहें या पूर्वी कहें। मैं तो बहुत एक जमाने में और अभी भी कोशिश करता हूँ थोड़ा बहुत उसको बोलूं अपने अजीज वकारिब के दरमियान जब हूँ, तो ताकि उसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस भी रहे और उसकी याद भी आए। तो उसको जो है मैं समझता हूँ तवज्जो देनी चाहिए कि वो उर्दू जरूर उनको सिखाएं, उस पर तवज्जो दें। और फिर जो अपने घर की बहुत सारी चीजें हैं उनके ऊपर जब पेरेंट्स बच्चों को बचपन में इस चीज पर जोर देंगे, गौर करेंगे, कोशिश करेंगे, तो इंशाल्लाह ये कल्चर कम से कम हम एक आध जनरेशन तो आगे बढ़ा दें। उसके बाद फिर अल्लाह बेहतर जानता है कि क्या होगा। बहुत उम्दा बात कही माशाल्लाह आपने। आज आप बतौर मेहमान इस प्रोग्राम में आए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिद्दीक भाई, आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो बिल्कुल यही, मैं इन्होंने जो बात कही परगना चाइल्ड ग्रुप के लिए, लेकिन मुझे एक है कि परगना चाइल्ड जो जो इंडिया में जितने लोग हैं हमारे परगना चाइल्ड, उनको उनके लिए मेरा मैसेज बस ये है कि बहुत इल्म की तरफ बहुत ज़्यादा जाएं, पढ़ाई की तरफ बहुत ध्यान दें और अपने आप को अब उठाएं। बहुत से लोग वहाँ पीछे रह गए हैं, हम लोगों को चाहिए कि जो लोग पीछे रह गए उनको हाथ बढ़ाकर उनकी मदद करें और उनको ऊपर उठने में मदद दें। तो उन लोगों के लिए कि बहुत हमारे जो चाइल्ड के जो इंडिया के लोग हैं, जो लोग नहीं पढ़ सके हैं किसी भी तरीके वजह से, कोई भी रीज़न हो, लेकिन अब वो आंखें खोल लें। अगले 20 साल उनके लिए अगर टारगेट बनाए तो अगली जनरेशन जो है इंशाल्लाह वो अपने पाँव पे खड़े होकर और अच्छा कर सकेगी, अच्छे जिस तरह दुनिया के हालात हैं इसमें। और बाकी ये है कि मैं आप लोग आपका बहुत ख़ास तौर पे शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने मुझे
اس قابل سمجھا کہ مجھے اپنے انٹرویو پینل میں بھی لیا، اور آپ کے اس پروگرام جو میں نے ایپیسوڈ 8 کیا تھا اس کی وجہ سے میرے ددھیال جو لاسٹ ٹرائب تھا میرے لیے وہ مجھے دوبارہ مل گیا، اور اب میں ان لوگوں سے ایسا جڑ گیا ہوں. مجھے بہت دور سے امرود کی خوشبو آتی ہے کیونکہ الہ آباد کے امرود بہت مشہور ہے. شکریہ، بہت 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 شکریہ، بہت بہت شکریہ. امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا. اب آپ سے اجازت چاہوں گا. اگلے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم ایک نئے مہمان کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ. بہت بہت شکریہ آپ تمام حضرات کا.